لان میں آتے ہی اس کی نظر کونین پر پڑی، جس سے ولی کا دوبیر پاس آ گیا۔ یار اس سے مل، حنین نے کونین کو دوبیر کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ دوبیر بہت خوش دلی کے ساتھ کونین سے ملا، جبکہ حنین ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ سالہ بہنوئی، یار یہ لڑکا ہماری یونی کا ہے، بہت ہی ذہین ہے، میں چاہتا ہوں کہ پیپر کے بعد تو اسے اپنے آفس میں انٹرنل شپ کے لیے رکھ لے۔ سید فیملی سے ہے، حنین نے اس کا مکمل تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اب دوبیر کونین بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ حنین لاؤنج میں اپنی مام کو تلاش کر رہا تھا، جو کہ بلاہر سے ملے گی۔ مام اب گپے مارنا چھوڑی اور سارے احمد سے نکاح کی بات کرے نا۔ حنین نے لاڈ سے مام کو کہا، اچھا میں تمہارے ڈیڈ سے بات کرتی ہوں، کیونکہ شام بھی ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں کھانا بھی لگنے لگا ہے، مگر مجھے نرمین نظر نہیں آ رہی، میں نے اسے کچھ لوگوں سے ملوانا تھا۔ غزالہ بیگم نے اردو میں ڈھونڈتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں، اسے نظر لگوانے کتنی پیاری لگ رہی ہے، میں نے اسے چھپا دیا۔ حنین نے شرارت سے مام کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، حنین تیرا کوئی حال نہیں ہے، لے کر آ اسے، ورنہ میں تاریخ طے نہیں کروں گی۔ غزالہ بیگم نے حنین کو دھمکی دی، اچھا لاتا ہوں۔ حنین شکل بناتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نرمین نے مختصر اپنے حنین کے بارے میں راہے کو بتایا۔ راہے کو نرم گفتار نرمین بہت پسند ہے، مگر وہ حیران تھے کہ حنین کو نرمین کیسے پسند آ گئی، جبکہ ان دونوں کی پرسنالٹیز بہت مختلف ہیں۔ راہے کو مسکراتے دیکھ کر نرمین نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس میں سوچ رہی تھی کہ آپ بہت معصوم ہیں۔ جیسے ہی راہے نے یہ الفاظ ادا کیے، حنین نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ ایسا کرتے نرمین کا نام تبدیل کر دیتے ہیں، مس معصومہ رکھ دیتے ہیں۔ جس کسی کو دیکھو ایک ہی رٹ لگائی ہوئی، اگر تم تھوڑی دیر پہلے کا منظر دیکھ لیتی تو مجھے معصوم کہتی، پتہ ہے یہ آج میری عزت لوٹنے لگی تھی۔ آخر میں حنین نے نرمین کو آنکھ مارتے ہوئے کہا اور خود ڈریسنگ ٹیبل ساتھ ایک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نرمین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ راہے حنین کی شرارت سمجھ کر ہنسنے لگی۔ نرمین نے حنین کی طرف تکیہ اچھالا اور خود غصے سے باہر چلی گئی۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر راہے نے کہا، ناراض کر دیا تم نے، تم اس کی فکر نہ کرو، اس کے سافٹ ویئر کی سی ڈی میرے پاس ہے، جب مرضی اپ ڈیٹ کر لوں، اس لیے اب تم میرے بات غور سے سنو۔ یاد ہے نا کیا کہا تھا میں نے تمہیں فون پر جب میں گاؤں تھا؟ یہ کہتے ہوئے حنین راہے کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں یاد ہے، بولو کیا میرے فائدے کی بات ہے؟ راہے نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ لان میں زبردست کھانے کا انتظام تھا، لان کے چاروں طرف کھانے کی میز لگے ہوئے تھے اور درمیان میں کہیں تحت پوش، کہیں کرسیاں اور کہیں صوفے سیٹ موجود تھے۔ بہرے کھانا لگانے لگے تھے۔ عزت اپنے خیال میں گم لاؤنج کے دروازے میں کھڑی تھی جب آنے والے سے ٹکرا گئے تم اور جہاں کونین نے عزت کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، جو آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی وہ میں بھائی ساتھ آئی تھی، عزت نے فوراً جواب دیا۔ دوبیر ہے تمہارے بھائی کا نام؟ کونین نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے پوچھا۔ کونین کے منہ سے دوبیر کا نام سنتے ہی عزت کے چہرے پر یکدم خوف سا لہرا اور کہا، کیا کہا ہے آپ نے بھائی کو؟ ویسے وہ اتنے خوفناک ہے نہیں جتنا تم پورٹریٹ کرتی ہو۔ اچھا، ہاتھ سے فرانی ہے، میں ابھی ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کونین نے عزت کی حالت سے لطف لیتے ہوئے بتایا، اچھا میں چلتی ہوں۔ عزت کو سخت ٹینشن ہے، پتہ نہیں بھائی مجھے گھر جا کر کیا کہیں گے۔ جیسے ہی عزت جانے کے لیے بیٹھی، اس کے قدم کونین کی آواز پر رکے، اگر فون نہیں کرنا تھا تو نمبر لینے کا مقصد اب یہ مت کہنا کہ بیلنس نہیں تھا، کیونکہ تمہارے بھائی تو پوری کمپنی خرید سکتے ہیں۔ نہیں، وہ مجھے لگا آپ ناراض ہیں، بات نہیں کریں گی، اس لیے کال نہیں کی تھی۔ عزت نے ہمیشہ کی طرح سچ بولا، مگر ناراض لوگوں کو منایا بھی تو جا سکتا ہے نا۔ کونین نے سوالیہ انداز اپنایا، مجھے منانا نہیں آتا، عزت نے معصومیت سے جواب دیا، اور اب وہ کونین کے مسلسل سوالوں کی وجہ سے رونے والے ہو گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ آج کھانا کھاؤ گی تو میں پھر تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ کونین کو عزت پر بہت پیارا، نہیں بھائی دیکھ لیں گے، عزت نے صاف انکار کیا۔ اتنے سارے لوگوں میں کیسے دیکھیں گے؟ کونین نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میں آج گھر جا کر ضرور آپ کو فون کروں گی۔ عزت یہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ کونین اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ راہے کافی دیر سے ادھر ادھر لوگوں میں حنین کو تلاش کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اس کا نمبر بھی ملا رہے تھے تاکہ حنین کو کہہ سکے کہ مجھے واپس گھر چھوڑا، اور اس کی باتیں بھی سوچ رہی تھی جب نظر دوبیر پر پڑی۔ وہ بھی سر پر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ راہے نے غیر ارادی طور پر دوبیر کا جائزہ لیا، دل میں اس کی زبردست پرسنالٹی کی دادی، سر سے لے کر پاؤں تک وہ فل برانڈڈ چیزوں میں ملبوس آنکھوں کی تپش تھی یا کچھ اور، مگر دوبیر نے ایک دم راہے کی طرف مڑ کر دیکھا تو دونوں کی نظر ٹکرائی۔ دوبیر ہلکا سا مسکراتا ہوا معذرت کرتا راہے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دوبیر کو اپنی طرف آتا
رائحہ دیکھ رہی تھی آج تو بہت فرصت سے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے۔ دوبیر نے قریب آتے ہوئے آج تو آپ بہت فرصت سے دیکھ رہی ہیں مجھے۔ دوبیر نے قریب آتے ہوئے مسکرا کر کہا آپ نے خود ہی تو کہا تھا کوئی پابندی نہیں دیکھنے پر۔ رائحہ نے ہلکا سا ابر اچکا کر جواب دیا میں نے کہا تھا قریب آنے پر کوئی پابندی نہیں۔ دوبیر نے رائحہ کی طرف جھکتے ہوئے یاد دلایا۔ ایک ہی بات ہے، رائحہ نے فاصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر دوبیر نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مسکرا کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ آپ آج کل اپنے معمول کافی اچھے لگ رہے ہیں۔ رائحہ نے ایک دفعہ پھر حنان کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا اچھا۔ دوبیر نے حیرت سے ایک نظر خود کو دوسری نظر رائحہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس میں اتنی حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ دوبیر کی حیرت کو دیکھتے ہوئے رائحہ نے پوچھا۔